السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ بلکہ ان کا جو وعدہ ہے، وہ جو وقت مقرر ہے، وہ قیامت ہے، اور قیامت جو ہے وہ زیادہ بڑی مصیبت اور بہت ہی تلخ ہے، نہایت تلخ۔ آیت نمبر 46 سورۃ القمر، یہاں سے ہم اللہ کی توفیق سے آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور جہاں تک سورۃ القمر کا تعلق ہے، یہ بات میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایک طرح کا انذار ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے، تنبیہ ہے، اور خاص طور پہ اس میں پھر 5 اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ فرما کے اللہ کریم نے ایک عبرت دلائی ہے مشرکین مکہ کو، جو معاندین نبوت تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کو یہ عبرت دلائی گئی ہے، ان کو انذار کیا گیا ہے کہ تم تکذیب سے بچو، اللہ کی تکذیب سے، اللہ کی قرآن کی تکذیب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے بچ جاؤ، وگرنہ پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو آیت ہے جس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اس سے متصل پہلے جو 2 آیات ہیں وہ بہت ہی اس اعتبار سے اہم ہیں، اس مضمون کے اعتبار سے کہ اس سے پیچھے تو اللہ کریم نے جو مختلف اقوام کا تذکرہ کیا کہ جو ہلاکت کا شکار ہوئیں، تو یہاں فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے مختلف ہیں؟ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر جو ہیں وہ ان کافروں سے زیادہ بہتر ہیں کسی اعتبار سے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آنا چاہیے؟ یا پھر فرمایا ام لکم براۃ فی الزبر، یا پھر کوئی ایسا صحیفہ آ گیا ہے، کوئی ایسی کتاب آ گئی ہے جس میں تمہارے لیے برات لکھ دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا، یعنی کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ تم نے لے لیا ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر تیار رہو، ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک جتھا ہے، ہم تو ایک بہت مضبوط جماعت ہیں جس کی جو ہے وہ بدلہ لینے والی ایک مضبوط جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت جو ہے، یہ جو الائیڈ فورسز ہیں، یہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی، شکست کھا جائیں گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گی۔ یہی وہ 2 آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر دعا فرما رہے تھے، تو دعا فرمانے کے بعد جب آپ نیچے اترے، یعنی ایک بلند جگہ پہ جس کو عریش، آج کل بھی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عریش بھی کہتے ہیں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی ایک بلند سی جگہ تھی جس پر آپ چڑھ کے دعا فرما رہے تھے، اور پھر بالآخر دعا فرمانے کے بعد جب آپ نیچے تشریف لائے تو یہ والی آیات آپ کے زبان اقدس پہ تھیں کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ان قریب یہ جو شکست کھا جائیں گی ساری فوجیں، اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گی۔ پھر وہی ہوا، اللہ کریم نے بدر کے موقع پر یہ کچھ دکھا دیا۔ تو یہ جو پیغام ہے قرآن کا، یہ کسی ایک موقع کے لیے یا صرف غزوہ بدر کے لیے نہیں ہے، یہ زندہ پیغام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔
جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ یہ استحقاق عطا فرمائے گا کہ ان کے مقابلے میں آنے والی ساری فوجیں چاہے جتنی مرضی بڑی ہوں، کیل کانٹے سے لیس ہوں، وہ ساری کی ساری شکست کھائیں گی اور وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم، ان کا جو اصل وقت مقرر ہے وہ یہ والی دنیا والی شکست نہیں ہے، یعنی دنیا میں شکست تو ہونی ہی ہونی ہے، اور دنیا میں شکست ہو یا نہ ہو، یعنی یہ تھوڑی سی بات ہے، یہ دنیا کی شکست کی جو ہزیمت ہے یہ کم بات ہے، اصل وعدہ ان کا وہ قیامت والا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، ان کا موعد جو ہے، موعد کہتے ہیں وقت مقرر کو، ان کا جو وقت مقرر ہے وہ قیامت ہے۔ دنیا میں اگر شکست کی ہزیمت یا پھر شکست کی جو ذلت ہے وہ ان کو اٹھانی پڑی، اور اس کی وجہ سے مختلف انسان جو ہے وہ اپنے مختلف قسم کی کیفیات فیس کرتا ہے، وہ تھوڑی ہیں۔ بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ہے وہ قیامت والے دن ہے۔ اور والساعۃ ادہا وامر، اللہ اکبر، شکست دنیا کی بھی بڑی تلخ ہوتی ہے اور شکست دنیا کی بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، لیکن جو اصل مصیبت ہوگی وہ قیامت والے دن ہوگی کفار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ والساعۃ، یہ ادھا جو ہے اصل میں داہیتن سے، داہیہ کہتے ہیں بڑی مصیبت کو، بڑی مصیبت کو داہیہ کہتے ہیں، اور پھر اس سے افعال التفضیل، ادھا، ادھا کا معنی ہے بہت بڑی مصیبت، نہایت بڑی مصیبت، یعنی اصل جو بڑی مصیبت ہے وہ تو قیامت ہے۔ اللہ اکبر۔ وامر، یہ جو امر ہے، مرہ یمر کا معنی گزرنا بھی ہوتا ہے، اور المر کا مطلب کڑوی اور تلخ چیز ہوتی ہے۔ امر یہ بھی افعال تفضیل ہے، یعنی نہایت تلخ، وہ جو نہایت تلخ اور ترش جو آپ کے ذائقوں کو تبدیل کر کے رکھ دے اور کچھ نہ بچے، اور انسان جو ہے وہ اس کی جو انسانی کیفیات کے اوپر جو اس کا اثر ہو انتہائی تلخ، تو وہ اصل مصیبت اور اصل جو نہایت تلخ جو بات ہے وہ قیامت کی بات ہے۔ اس دن مجرموں کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ دیکھیں قیامت والے دن، قیامت تلخ ہے، قیامت کو بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ساری باتیں قیامت کے بارے میں جتنی بھی کہی گئی ہیں قرآن میں یہاں یا دوسرے مقامات پر، یہ ساری کی ساری کفار کے لیے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے وہ چاہے 50,000 سال کا دن ہوگا وہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا، چاہے اس کی اس دور کی اس دن کی جو مصیبتیں ہوں گی وہ بھی بڑی آسان ہو جائیں گی، اور ہر لمحہ یعنی موت سے لے کر پھر برزخ، قبر، پھر حشر، پھر پل صراط، جہنم، یہ پھر سارا گزرتے ہوئے جب جنت تک جو فاصلہ ہے، یہ اہل ایمان کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اور اس کے دلائل جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ملتے ہیں، اور میں ہمیشہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی خوفناکی، ہولناکی کی بات ہوتی ہے تو یہ صرف کفار کے لیے ہے، انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ عبس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ وجوہ یومئذ مسفرہ، یعنی اس دن حالات تو یہ ہوں گے کہ کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، حالات اس قدر خطرناک ہوں، ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہو، لیکن وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ جو خوشی ہے کس بات کی ہے اور یہ ہنسنا کس بات کا ہے؟ ہولناکیوں کو دیکھ کر؟ نہیں، قیامت کی ہولناکیاں اہل ایمان کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے لیے آسانی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے کسی دوسرے سے گفتگو کرنے سے پہلے، یعنی جو ہی اس نے فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، گویا یہاں سے آنکھیں بند ہوں گی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، باقی اس کے سارے معاملات جنتی ماحول میں ہوں گے۔ یعنی وہ قبر میں بھی ہوگا تو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے قبر کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی تا حد نگاہ، اس کی قبر وسیع ہو جائے گی، یعنی بظاہر جو چھوٹی سی نظر آنے والی تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اس کو گویا جنت کی نعمتیں ساری کی ساری میسر ہوں گی، اور وہ باقی سارے مراحل اس کے جنت میں طے ہوں گے۔ اس لیے یہ جو
انذار کیا جا رہا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اصل جو معاملہ ہے، جو وقت مقرر ہے وہ قیامت کا ہے، اور دنیا کی شکست بھی کڑوی ہے، دنیا کی شکست بھی بڑی تلخ ہے، اور اس کی بھی بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن اصل جو وہ وقت مقرر ہے وہ قیامت ہے، قیامت بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیا ہوگا تب؟ ان المجرمین فی ضلال وسعور، جو مجرم ہے نا، اب یہ جو فقرہ ہے، خاص طور پہ یہ والا آیت نمبر 47 والا، یہ لگتا یوں ہے کہ ان المجرمین، بے شک جو مجرم ہے، فی ضلال، یہ گمراہی میں ہے، وسعور، اور وہ ایسی دیوانگی میں ہے جو ان کو جلنے والے عذاب کی طرف لے کے جا رہی۔ سعور اصل میں سعیر سے ہے، اور عذاب السعیر کی اصطلاح آپ نے قرآن میں بار بار سنی ہے، وہ عذاب جو جلانے والا، دہکانے والا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سعور سے مراد وہ کیفیت ہے، اللہ اکبر، کہ آدمی کو پتہ ہو کہ میرے سامنے عذاب ہے، اور وہ عذاب سے بے نیاز ہو کے پھرتا رہے۔ اس لیے مفسرین نے اس کا معنی، اس کا ترجمہ دیوانگی کیا۔ ضلال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس کی راہ گم ہو جائے، یعنی ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گمراہ۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کی راہ گم ہو جائے، جو اپنی راستے سے ہٹ جائے۔ تو ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ گمراہی میں ہے، یعنی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وسعور، اور ایسی دیوانگی میں ہے جو ان کو عذاب سعیر سے بے نیاز کرتی ہے، اس طرح کی دیوانگی میں ہے۔ تو گویا ضلال اور سعور کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت وہ ہے جو یہاں دنیا میں کفار لے کے پھرتے ہیں، یعنی کفار کی جو دنیا، مجرموں کی جو دنیا میں حالت ہے وہ یہ ہے کہ فی ضلال وسعور، یہ دیوانگی میں اور گمراہی میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم قیامت والے دن پر اس لیے منطبق نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیامت والے دن ایسا ہو رہا ہوگا۔ ایک تو اس لیے بھی کہ ضلال، گمراہی، قیامت والے دن کیا گمراہی ہوگی؟ گمراہی تو ساری دنیا میں ہے، وہاں تو سیدھا رستہ ہے، جنت والوں کا بھی سیدھا رستہ ہے، جہنم والوں کا بھی سیدھا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو جہنم میں گئے وہ ان کے لیے ایک راستہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور جو جنت میں گئے ان کے لیے راستہ، گمراہی تو دنیا میں، دیوانگی تو دنیا میں۔ ایک تو اس لیے بھی کہ یہ فقرہ جو ہے وہ دنیا کی حالت کے لیے ہے، دوسرا جو اگلی آیت کے شروع میں یوما ہے وہ اس کو پن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت ہے یہ مجرموں کی دنیاوی کیفیت کی بات ہے، اور یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یہ جو یوم ہے کہ اس دن، تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی والی بات اس دن کی نہیں ہے۔ اچھا، اس دن کیا ہوگا؟ یسحبون فی النار، اللہ اکبر، یہ لوگ گھسیٹے جائیں گے، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی النار، جہنم میں، یعنی گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گھسیٹا کیسے جائے گا؟ علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا، چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، مس سقر، جو عذاب جہنم ہے، جو جلانے والا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ یہ مس سقر یعنی عذاب کا چھونا، اس کو چکھو، کیسے چمٹتا ہے عذاب، اس کو چکھو۔ یہ قیامت والے دن کو کہا جائے۔ یہ جو یسحبون، کہ ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسی کیفیتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک تو معنی اس کا یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ بطور سزا اور بطور عذاب ان کو گھسیٹا جائے گا، اور گھسیٹ کے ان کے چہرے نیچے رگڑ کھا رہے ہوں گے زمین پر، اور ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ مومن میں فرمایا، یسحبون فی الحمیم، گھسیٹے جائیں گے شدید گرم جو دہکا دینے والا عذاب ہے اس کی طرف۔ حمیم کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک کمپارٹمنٹ بھی ہے، ایک حصہ بھی ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح سورہ فرقان میں فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم، کہ اس دن جو
مجرم ہیں یہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ جو جہنم ہے وہ انتہائی یعنی بدترین جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ، اور راہ سے ہٹا ہوا، یعنی جس طرف آپ جائیں گے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اعوذ باللہ من النار، نعوذ باللہ من النار۔ اچھا، یہ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا گھسیٹا جائے گا۔ دوسرا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہ بھی بات مروی ہے، بعض صحابہ نے اور مفسرین نے یہ بھی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جہنمیوں کو جو قیامت والے دن اور پھر جہنم میں لے جانے کا جو منظر ہوگا، اس منظر میں جہنمی اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکیں گے، بلکہ وہ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ جنتی اپنے پاؤں پہ چل رہے ہوں گے اور جہنمی اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو چہروں کے بل گھسیٹ کے اسی طرح ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اسی طرح وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اسی طرح وہ لائے جائیں گے۔ گویا یہ بالکل فرق ہوگا کہ جو مجرمین ہیں وہ چہرے کے بل ہوں گے اور جو جنتی ہیں مومنین یہ سارے اپنے قدموں کے بل ہوں گے۔ تو دور سے پتہ چل جائے گا کون جہنمی جا رہا ہے کون جنتی جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر جب مفسرین نے یہ بات اس پر بحث کی کہ کیسے وہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ممکن اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ علی وجوہہم کہا ہے، جہنم کی طرح اکٹھا کیا جائے گا علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جس اللہ نے قدموں پہ چلنا سکھایا ہے وہی اللہ جہنمیوں کو چہرے کے بل چلا دے۔ تو چہرے کے بل کیسے چلائے گا واللہ عالم، لیکن چہرے کے بل چلنا یا چہرے کے بل گھسیٹ کے پھینکنا، یہ دونوں باتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ اکبر! بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ اکبر! اندازہ اب اللہ کا اندازہ ہے نا، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ گویا اللہ نے اندازے کے مطابق بنایا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، اللہ نے اندازے کے مطابق کہا کہ یہ اتنی دیر دنیا میں زندہ رہے گا، اتنی دیر یہ کام کرے گا، یہ شقی ہوگا، یہ سعید ہوگا، یا پھر یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سارے اللہ کے اندازے، اللہ کا اندازہ۔ یہ آپ ایسے اس کو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر ایک مریض کے بارے میں اندازہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو بڑی مہلک بیماری ہے، یہ 4-5 ہفتے سے زیادہ زندہ کوئی نہیں رہنا اس نے۔ کسی کو کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو دوائی دیتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ اندازہ ہے، ٹھیک ہو جانا بھی ڈاکٹر کا اندازہ ہے اور فوت ہو جانا بھی ڈاکٹر کا اندازہ ہے۔ کبھی اس کا اندازہ ٹھیک نکلتا ہے، کبھی اس کا غلط نکلتا ہے۔ بعینی ہی استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اندازہ کرتا ہے کہ یہ شاگرد فرسٹ ڈویژن لے گا، بہت اچھے نمبر لے گا، CGPA 4 ہوگا اس کا، اور اندازہ کرتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں اندازہ کرتا ہے نہیں یہ فیل ہو جائے گا۔ اب کبھی اس کا اندازہ ٹھیک نکلتا ہے، کبھی غلط نکلتا ہے۔ اب اگر اس کا اندازہ ٹھیک بھی نکلے تو اگر وہ پاس ہو گیا ہے، استاد نے کہا تھا یہ CGPA 4 لے گا اور اس کا CGPA 4 آ گیا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ استاد کے اندازے کی وجہ سے اس نے CGPA 4 لیا تو اس نے اپنی محنت سے ہے۔ اسی طرح جو فیل ہوا ہے اس کو بھی استاد نے فیل نہیں کیا، وہ اپنے کارکردگی کی بنیاد پر فیل ہوا ہے، استاد نے تو ایک اندازہ کیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر نے اس کو فوت نہیں کیا، جو فوت ہو گیا 5-4 ہفتے کے بعد، جو ڈاکٹر نے کہا تھا ایک اندازہ لگایا تھا، اسی طرح اندازہ۔ تو اللہ نے پوری کائنات ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے۔ یہ اندازہ انسانوں کا اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اندازہ ہے، اور جو اللہ کا اندازہ ہے اس کے اندر قطعاً کبھی ذرہ بھر بھی فرق نہیں آ سکتا، وہ مکمل ہے ہر اعتبار سے۔ لہذا ایک انسانوں کا اندازہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل شیء خلقناہ بمقدار، کہ ہم نے ہر چیز جو ہے ایک خاص اندازے کے مطابق یا ایک خاص مقدار کے مطابق، ہر چیز کو ایک موزون مقدار اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، اور اندازہ بھی اس کا اگر معنی ہو
تو اندازہ جو ہے وہ اللہ کا اندازہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور اسی اندازے کے مطابق یہ کائنات رہے گی۔ کتنا عرصہ رہنی ہے اللہ کو معلوم ہے، کب قیامت آنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی تخلیق ہوئی ہی اس اندازے کے اوپر ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا تقدیر، جو ہم مسئلہ تقدیر جس کو کہتے ہیں، اور اس کا اوریجن اصل میں وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ایمان رکھنا ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانے سے آدمی مومن ہوتا ہے۔ تو ایمان ایک مرکب چیز ہے، اس کے اندر توحید بھی ہونی چاہیے، اللہ کو بھی مانتا ہو، وہ آخرت کو بھی مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، کتابوں کو، رسولوں کو، اور تقدیر کو بھی مانتا ہو۔ اور تقدیر کیا ہے؟ اچھی اور بری اللہ کے ہاتھ میں، والقدر خیرہ وشرہ۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ایمان رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ ایمان رکھنا، یہ ایمان میں شامل ہے۔ اب وہ جو تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اچھی اور بری، یہ ہمارے عمل کو اصل میں ہمیں جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقدیر کا مسئلہ ایک ناقابل فہم بن جاتا ہے، وہ اس لیے بنتا ہے کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ تقدیر شاید میرے عمل کو محدود کر رہی۔ تقدیر انسان کے عمل کو محدود ہرگز نہیں کر رہی، یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے، جو چیز اس کے عمل کو محدود کرتی ہے اس کی وجہ سے، یعنی محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے تقدیر کی وجہ سے، اگر کوئی شخص مجبور ہے، آزادی نہیں دی گئی اس کو، تو اس کو بے فکر رہنا چاہیے کہ جس چیز میں اس کو آزادی نہیں ہے عمل کی، اس میں اس کا امتحان نہیں ہے۔ امتحان صرف ان باتوں میں ہے جس میں اس کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، آپشن دیا گیا ہے تو امتحان ہے، جہاں آپشن نہیں ہے وہاں امتحان نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھوا دی۔ کب؟ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے، یعنی کائنات ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی، کائنات پیدا ہونے سے 50,000 پہلے اللہ نے سب کی تقدیریں لکھوا دی۔ تقدیر تو لکھی گئی ہے، اب جو لکھی گئی ہے اب کیا کریں؟ آدمی اس کہے کہ میری تقدیر میں اگر جہنم میں جانا لکھا ہے تو میں جتنی مرضی محنت کروں میں جنت میں نہیں جا سکتا، یہ غلط ہے۔ انسان کے عمل سے انسان کو جتنا اختیار دیا گیا ہے، اگر اختیار نہیں دیا گیا تو پھر، یعنی اختیار نہ دیے، یوں سمجھ لیجئے کہ جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں، ایک ہے تکوینی اور ایک ہے تشریعی۔ تکوینی وہ ہیں جس کے اندر انسان کو اختیار نہیں ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھا، حتیٰ یہاں تک کہ کل شیء بقدر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے تقدیر میں ہے، حتی العجز والکیس، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ذرا سمجھیے اس بات کو، یہاں تک کہ انسان کی بے بسی، عاجزی اور عقل مندی، عاجزی اور عقل مندی یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عقل مند ہے، دوسرا کوئی بیوقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک آدمی جو ہے وہ با اختیار ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دنیا کے ہر اختیار ہے، دوسرے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب یہ باتیں کیا ہیں؟ ایک آدمی خاص ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے، کافروں کے گھر پیدا ہو گیا ہے، ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں تقدیر میں، لیکن یہ تکوینی باتیں ہیں، ان کے ساتھ انسان کے اختیار کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان تکوینی باتوں کی وجہ سے انسان کے امتحان کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے انسان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تو مرد کیوں بنا تھا یا عورت کیوں بنی تھی، یہ تو اللہ نے بنایا ہے یہ بھی تقدیر۔ اور یہ نہیں پوچھا جائے گا تو خاص والدین کے گھر کیوں پیدا ہوا تھا،
فلاں کے والدین کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ یہ تقدیر ہے تقدیر، لیکن سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ علی ھذا القیاس، کوئی اگر بیوقوف پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو عقل ہی اتنی دی ہے، تو وہ یہ بھی اس کو قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا، حالانکہ یہ تقدیر ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کی وہ تکوینی جو پہلو ہے اس کا، وہ تو انسان کے امتحان میں داخل ہی نہیں۔ جو تشریعی پہلو ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، آپ نے اس علم کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ سمجھایا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں دو راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے سیدھے راستے پہ چلے دوسرے الٹے راستے پہ چلے جاؤ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ تقدیر۔ اس تقدیر میں دو راستے بتائے ہوئے، جیسے اقبال کہتا ہے تقدیر جو ہے یہ کئی راستے ہیں، تقدیریں کئی، یعنی اس کو اگر دور جدید میں انٹرپریٹ کرنا ہو تو ایسے سمجھ لے کہ جیسے یہ جو واٹر پارک کی سلائیڈیں ہوتی ہیں، تو سلائیڈ آپ نے اختیار کرنی ہے خود، وہاں سے آپ نے خود چوز کرنی ہے کہ میں نے کس سلائیڈ پہ جانا ہے، لیکن جب ایک دفعہ سلائیڈ آپ نے چوز کر لی تو جس گڑھے میں گرنا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار صرف اس سلائیڈ کو چوز کرنا ہے، اس کے بعد جب گرنا ہے تو آپ نے اسی گڑھے میں جا گرنا جہاں وہ سلائیڈ گرا رہی ہے۔ لہذا راستے کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں، آپ راستے کا انتخاب کرتے ہیں، میں اس راستے پہ جاؤں گا، یہ اس راستے پہ جاؤں گا، اس راستے پہ جاؤں گا۔ جب اس کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کے اور پھر اس کے نتیجے کے درمیان لزوم کا تعلق ہے، پھر لازماً آپ جو ہے وہاں جا کے گریں گے، یہ اقبال کا خیال ہے۔ لیکن بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس تقدیر کو وہ مقادیر الخلائق کہا جائے جو اللہ نے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی تھیں، تو وہ تقدیریں بھی تکوینی اور تشریعی تمام امور پر مشتمل ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر ہمارے معاملات کو محدود نہیں کرتی، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ کسی کو کیا پتا اللہ نے کیا لکھا ہے؟ ہمیں کوئی پتہ ہے؟ ہم تقدیر کا بہانہ تو تب بنائیں ہمیں پتہ ہو تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تقدیر میں کیا لکھا ہے، وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم یقینی علم ہے، اس کے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں وہ علم نہیں دیا گیا، اس لیے آپ بے فکر ہو کے اپنا عمل کریں۔ اپنے عمل کو آپ سمجھیں کہ عمل کے ذریعے سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جنت جہنم اس نے خود بنانا ہے، عمل کرے جنت میں چلا جائے، اور عمل نہ کرے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس بیان کا تعلق ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے تو مومن بن جائے اور جو چاہے تو کافر بن جائے، دوسری طرف فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ شاید کنٹراڈکشن ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے اس کا آپس میں۔ اس لیے تضاد نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ نے آنکھیں امتحان کے لیے دی ہیں نا، اور اسی طرح کان سماعتیں امتحان کے لیے دی ہیں نا، اللہ نے جو کچھ دیا زبان امتحان کے لیے دی ہے۔ اگر اللہ یہ فرمائے کہ تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو گونگے نہیں پیدا ہوتے اس دنیا میں؟ تو ٹھیک ہے نا، اللہ نہ چاہے تو ہم نہیں بول سکتے، لیکن جو بول سکتے ہیں یہ امتحان ہے۔ اگر اللہ فرمائے کہ تم دیکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو ٹھیک ہے، اندھے پیدا نہیں ہوتے دنیا میں۔ اسی طرح تم سن نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، درست یہ بیان اللہ کے اختیار کا بیان ہے کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو اس نے تمہیں چاہنے کی بھی صلاحیت دے دی، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر بن جائے چاہے مومن بن جائے۔ وہ جو جس طرح سننے کی جو استطاعت دی امتحان کے لیے، اب کیا سنتا ہے اور کیا نہیں سنتا، اور جس طرح دیکھنے کی صلاحیت دی کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا، جس طرح بولنے کی صلاحیت دی کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، اسی طرح چاہنے کی صلاحیت دی ہے بھلا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ وہ گرچہ محدود ہے لیکن دی اس کو، اگر نہیں دی تو امتحان نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اگر نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، استطاعت سے باہر ہے، تو امتحان نہیں ہے، کیونکہ قانون اس کا یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں اس کی طاقت کے بغیر۔ لہذا تقدیر تو اللہ نے لکھی، اللہ فرماتا ہے خلقناہ بقدر،
ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے یا تقدیر کے اوپر پیدا کیا ہے، لیکن وہ تقدیر ہمارے اعمال کو محدود نہیں کرتی۔ یہاں تقدیر کا بہانہ بنا کر آپ کو آگے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ جو ماضی ہو گیا نا، آج اس لمحے سے ماضی ہے، پیچھے سب کچھ ماضی ہے۔ جو ماضی ہو گیا اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا کیا، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا کیا۔ اس کا مطلب ہے جو ہو گیا وہ گویا فکس ہو گیا، تقدیر فکس ہو گئی، اب اس کے اندر چینجنگ کا امکان نہیں ہے، ختم، ماضی ہو گیا۔ جو مستقبل ہے اس میں ہر لمحہ تبدیلی کا امکان ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ ہم اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، کہاں تبدیلی ہو سکتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں آپشنز لکھے ہوں، یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، ہو سکتا ہے تقدیر لکھی ہے ایسے ہو، ہمیں کیا پتا۔ لہٰذا خام خواہ تقدیر کا بہانہ۔ وہ اقبال نے جبریل اور ابلیس کا مکالمہ لکھا ہے نا، تو جبریل نے ابلیس سے کہا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، سجدہ کر لیتا۔ اس نے کہا تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ تو ایک جبریل پوچھتے ہیں ابلیس سے کہ کیا تمہیں پہلے پتا تھا تقدیر میں ایسے لکھا ہے تو نے سجدہ نہیں کیا، یا بعد میں پتا چلا کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہے؟ اس نے کہا پتا تو بعد میں چلا۔ تو اس نے کہا پہلے تو اپنی مرضی کی ہے نا، اپنی مرضی کی، بعد میں پتا چلا تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ لہٰذا تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ کا اندازہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنا کام کریں اور سددوا وقاربوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ۔ تمہارا امتحان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تم اپنے امتحان میں اس طرح سے کامیاب ہونے کی کوشش کرو کہ اچھے اعمال کرو، تمہارا امتحان اچھے اعمال کا ہے، تم کرو۔ اور باقی رہی بات تقدیر کی، جو میں نے آپشن والی بات کی ہے، وہ اس لیے میں نے کی ہے کہ تقدیر تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو قرآن کہتا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَيُثْبِتُ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ بات ختم۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کے پاس، اللہ کا علم ہے، اللہ کے پاس ہے تقدیر، کیا لکھی کیا نہیں لکھی اس کا معاملہ ہے۔ وہ چاہے تو قلم پھیر دے، وہ چاہے تو اس کو مٹا دے، چاہے اس کو قائم رکھے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ لہذا تقدیر کا بہانہ بنا کے جو عمل نہیں کرتا نا، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر بدل جاتی ہے، کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے، یعنی دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت وہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کے نتیجے میں 3 میں سے کوئی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، اگر اس کے بیسک جو کنڈیشنز ہیں، جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں یا پری ریکوزٹس ہیں، وہ اگر پوری ہوں، حرام کا مال نہ کھایا ہوا ہو اور پاکیزہ ہو، اور اس نے کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، اور کوئی اس کے اوپر ایسی ایلیگیشن نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی دعا کی قبولیت بند ہو گئی ہو، اس کے مختلف جو ہے وہ کیفیتیں آتی ہیں حدیث کے اندر، یعنی پری ریکوزٹس پورے ہوں تو دعا کرے تو لازماً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کیا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس طرح کیا کرو اس یقین کے ساتھ کہ لازماً میری دعا قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو شک شبے میں رہتا ہے، پتہ نہیں میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، اتنے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں پتہ نہیں کدھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو دعا قبول ہوتی ہے اس کی 3 کنڈیشنز ہیں، 3 کیفیتیں ہیں، 3 پہلو۔ یا تو جو مانگا وہی اللہ دے دیتا ہے، یا جو مانگا کچھ اور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی اور مصیبت ٹال دی جو اس کے اوپر آنے والی تھی۔ اب مانگی دعا کسی اور کام کے لیے، کوئی اور مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، تقدیر ٹل گئی نا، تو تقدیر تبدیل ہو گئی، یعنی دعا کے ساتھ تقدیر تبدیل ہو گئی۔ اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص جب دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی اور اس کو اس کے بدلے میں
کچھ کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلتی تو اس کی دعا کو جمع کر لیا جاتا ہے آخرت کے اجر کے لیے، اور جب یہ قیامت والے دن اپنی وہ دعائیں دیکھے گا اور ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو وہ کتنا بڑا اجر ہے، یہ وہاں حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہ اجر مل جاتا جو یہاں پہ میرا جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا تو قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور پھر بعض اعمال ہیں جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں فراخی ہو جائے، عمر بڑھ جائے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بڑھ جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داریوں کو ملایا کرے، رشتہ داریوں کو ملائے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، کیا گویا عمر میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ کیسے ہونی ہے، کیا ہونا ہے، فزیکلی 100 روپے 110 روپے ہو جائیں گے، یہ 100 روپے کے اندر برکت پڑ جائے گی، یہ اللہ کو معلوم۔ کیا ہوگا، کیسے برکت ہونی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ عمر عملاً لمبی ہو جائے گی، یا اسی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا کہ 50 سال کی عمر میں 100 سال کی عمر والوں سے زیادہ کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ برکت ہوتی، کشادگی ہوتی اور عمر بھی لمبی ہوتی۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر جو بھی اللہ کے پاس ہے اس کے اندر تبدیلی بھی ممکن ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے اور انسان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو انسان اگر یہ دعائیں بھی کرتا رہے، عبادت بھی کرتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تقدیر اس کے عمل کو محدود نہیں کرتی۔ یہ بہانہ نہیں بنانا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ بہانہ چلتا ہی نہیں، بہانہ نہ آج چلے گا نہ قیامت والے دن چلے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے بے قدر، خلقناہ بے قدر، انا کل شیء خلقناہ بے قدر، ہر چیز ہم نے ایک اندازے کے مطابق، اگر اندازہ ہے تو اللہ کا اندازہ ہے، وہ ایکوریٹ ہے۔ استاد کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ وہ تقدیر ہے جو لکھی ہوئی ہے تو بھی اللہ کا علم ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ جو غیر معین امکانات ہیں دنیا کے، ان میں سے اچھا اور بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہی تقدیر ہے۔ مستقبل کے بارے میں اچھے کی کوشش، محنت، خواہش، دعا۔ ماضی کے بارے میں جو کچھ ہو چکا، قدر اللہ وما شاء فعل، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ گویا اس لمحے سے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ فکس ہو گیا، اس لمحے سے آگے جو کچھ ہے اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی کر دے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم ہے کیا، جو لکھا ہوا ہے، جو سارا اندازہ پورا ہے، جب قیامت یہ زمین کی عمر پوری ہو جائے گی اور یہ سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا، کائنات کی جو بھی اللہ نے عمر رکھی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا جو حکم ہے وہ تو بس ایک بار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یک بار بھی حکم دینا ہے۔ اللہ کلمح بالبصر، اللہ کا حکم آنا ہے اور پھر وہ کیا ہوگا، وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ہوگا۔ کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے، بس اتنا ہوگا۔ اس طرح اللہ کا حکم اچانک آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو ختم ہونے والی ہے، اور یہ کب ہونی ہے، واحدہ۔ اچھا، یہ واحدہ یہاں پہ ایک نقطہ اور مفسرین نے اٹھایا ہے کہ وما امرنا الا واحدۃ ہے، واحدۃ، یہ واحد ہونا چاہیے تھا، وما امرنا الا واحد ہونا چاہیے، کیوں امر جو ہے وہ تو مذکر ہے، تو یہ واحدۃ یہ مؤنث ہے۔ یہ کیوں اس کی صفت مؤنث؟ وہ اس لیے کہ یہ اصل میں الا کلمۃ واحدۃ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہوں پہ خود بتایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا،
اس کا جو حکم ہے وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، فیقول کن، اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون تو ہو جاتی. تو کلمہ کن ہے اصل میں، الا واحدۃ، اور کلمۃن کی جو صفت ہے وہ واحدۃ آتی. تو اصل میں اللہ کا حکم جب کبھی آتا ہے تو وہ ایک کلمہ ہے، اور یہ جو کلمہ ہے اس کے بارے میں پہلے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کو حقیقت میں یہ کہنا بھی نہیں پڑتا کہ ہو جا، یہ کہنا نہیں پڑتا. کن، یہ کلمہ کن ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ انسان اس سے آسان کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے ہو جا اور وہ ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آسان ترین، انسان کی حد ادراک میں جو آسان ترین کام ہو سکتا ہے، آسان ترین بات ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کہے کن، ہو جا تو وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے. حقیقت میں اللہ کو ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ یہ ایسے میرا وہمہ یا خیال ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم کلمہ کن پر محدود کر دیتے ہیں اللہ کے ارادے کو، اس سے پھر بہت سارے مغالطے جو فلاسفہ کو ہوئے ہیں، اور فلاسفہ اور متکلمین نے اس میں بہت ایک لمبی بحث کی ہے کہ اللہ جب کن کہتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے وہ کن نہیں کہہ رہا ہوتا، تو جب وہ کن کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے نہیں بول رہا تھا اب بول رہا ہے. تو اللہ پہلے نہیں بول رہا تھا، خاموشی تھی، اب اللہ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. پھر اس نے جب کن کہا تو اس کے ہونٹ ہلے ہوں گے، اس کے جو جس کو آپ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہونٹ بھی اور جو آگے جو زبان ہے اور مختلف جیسے حرکت کرتی ہے بولنے کے لیے جو کچھ، تو اس کا مطلب ہے پہلے خاموشی تھی اب وہ ہونٹ بھی ہلے، اور جو آرگن ہیں منہ کے ان سب نے حرکت کی، تو یہ پہلے حرکت نہیں تھی اب حرکت ہو گئی، تو اللہ کی ذات میں تغیر لازم آ گیا. اور اللہ کی ذات خدا کی ذات، ہم جب فلاسفہ کی بحث میں ہم کرتے ہیں تو وہ فلاسفہ کے ہاں خدا ہے، وہ خدا کی بحث کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا خدا اللہ ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا کا نام نہیں لیتے، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. اور اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کبھی خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا ایک کامن ناؤن ہے، وہ سب کے لیے. لوگ کہہ دیتے ہیں خدا، بعض اوقات انڈرسٹوڈ ہوتا ہے مسلمانوں کا خدا چونکہ اللہ ہے، لہذا یہ ثابت شدہ بات ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ ہے. لیکن بہتر یہی لگتا ہے کہ اس کا جہاں مسلمانوں کے خدا کی بات ہو رہی ہو تو وہاں اللہ ہی کی بات کی جائے، لفظ اللہ ہی استعمال کیا جائے، لفظ خدا استعمال نہ کیا جائے. لیکن بہرحال فلاسفہ کہتے ہیں کہ تغیر خدا کی نوعیت کے خلاف ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر تغیر. جب تغیر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب پھر وہ کن نہیں کہتا. جب وہ کن نہیں کہتا، یہ لمبی بحث ہے، میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں جب اللہ کن نہیں کہتا اور کلمہ کن سے یہ کائنات نہیں پیدا ہوئی تو پھر کیا کریں ہم؟ لہذا انہوں نے کہا جب سے اللہ تب سے کائنات. کائنات کی ازلیت کے قائل تھے لوگ، کہ ہمیشہ سے سارے فلاسفہ، سارے یہ سائنسدان، یہ سارے ہمیشہ سے کہتے رہے کہ کائنات ازلی ہے، خاص وقت میں نہیں بنی. یہ تو سٹیفن ہاکنگز، یہ تو ابھی چند دہائیوں پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے. سائنس والوں نے اب آ کے انہوں نے کہا جی بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے. کیا ڈسکوری ہوئی ہے؟ کہ کائنات پہلے نہیں تھی، ایک خاص پوائنٹ آف ہسٹری پر بنی ہے. اب آ کے ان کو پتہ چلا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دی تھی کہ زمین، کائنات، آسمان، کوئی چیز بھی اس کائنات کی، سورج، چاند، ستارے، سولر سسٹم، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی حیثیت میں ہو، سب اللہ کے کلمہ کن کے اوپر منحصر ہے، اس کے محتاج ہے. اللہ کہتا ہے تو اللہ نے اس طرح سے ساری کائنات بنائی ہوئی ہے. اور اللہ نے کیسے بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے ارادے سے کائنات پیدا ہوئی ہے. پھر لوگوں نے اس پر بھی بہت لمبی بحث کی ہے. میں نے اس لیے بات کر دی ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہماری سمجھ میں چونکہ کلمہ کن سے آسان بات ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز کو کہیں ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس سے آسان کوئی اور بات ہے؟ ہمیں سمجھایا گیا ہے، وگرنہ اللہ کی قدرت اس سے بھی آگے.
اللہ کی قدرت اس سے بھی آگے، اور اللہ کو کن نہیں کہنا پڑتا۔ لہٰذا یہ جو وما امرنا الا واحدۃ ہے کہ ہمارا حکم یکبارگی ہوتا ہے بس، اور یکبارگی حکم یہاں واحدۃ یہ صفت ہے کلمہ وحدۃ، کلمۃ واحدۃ، کلمۃ واحدۃ، یہ اس کی صفت ہے۔ اور کلمہ کون سا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کلمہ کن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور ہر چیز ہو جاتی، وہ ایک واحد کلمہ ہے۔ کلمح بالبصر، آپ اندازہ کریں کہ یہ پلک جھپکنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے، ایک مثال دی ہے، کلمح، کا مطلب جیسے، لمح بالبصر، آنکھ کا جھپکنا۔ اب اس میں اصل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کن ہے نا، وہ کہنے پر ٹائم زیادہ لگتا ہے، پلک جھپک اس سے پہلے جھپکی جاتی ہے۔ پلک جھپکنا جو ہے یہ ٹائم سپین کلمہ کن کہنے سے بھی چھوٹا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تباہ کرنا ہے اور یہ جو قیامت قائم ہونی ہے، تو قیامت قائم ہونے کے لیے اتنی دیر بھی نہیں لگنی جتنی دیر کسی کو کوئی کلمہ کہنے پر لگتی ہے، اتنی دیر بھی کوئی نہیں لگنی۔ وہ جو اللہ کا کلمہ ہے نا، وہ بس ہمارے سمجھنے کے لیے ایسے ہے، اتنی جلدی وقوع پذیر ہو جائے گی جیسے پلک جھپکنا، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فکس اندازے کے مطابق پوری پریسائزڈ اور ایکوریٹ کائنات بنائی ہوئی ہے۔ کسی بھی وقت کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ایک آنکھ کے جھپکنے کے جیسے جو ہے ایک بار یہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔